بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کروں گا، تھوڑی انفارمیشن آپ کو دوں گا جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے۔ تو اس میں نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی ہم نے کام شروع کرنا ہے اس سے پہلے ہماری نیت ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ جیسے ایمان مفصل کا ترجمہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی فی البعث بعد الموت۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، خیر اور تقدیر، شر اور خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ سب سے پہلے ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ نمبر دو کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اسے وہ ہم نے سن کے، جو ہم سن رہے ہیں اس کو سن کے ہم نے اس کو عمل میں لانا ہے، اپنے عمل کرنا ہے ان باتوں پہ۔ عمل کیسے ہوگا؟ آپ سنیں گے، آپ اس کو لکھیں گے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے۔ اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ٹرانسکرائب کا۔ ٹرانسکرائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بندے کے بھی جو بھی بات سن رہے ہیں اس کو آپ فوراً لکھ لیں۔ اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں ٹرانسکرائب۔ اس کے بعد ہم مذاہب کی بات کریں گے۔ اس میں جو سب سے بڑا دنیا کا مذہب ہے کرسچنز، اور اس پورے مذہب کو کہتے ہیں کرسچینٹی، اور اس کے جو فالورز ہیں ان کو کرسچنز کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے اسلام مذہب، اور جو اسلام کے فالورز ہیں ان کو مسلمز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بدھ مت، جن کا بدھسٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے انگلش میں، اور جن کا مذہب ہے بدھزم۔ یہ مین کچھ ریجنز تھے جن کے بارے میں آپ سے میں نے بات کی، اور بھی کافی سارے ہیں انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل میں ان کے بارے میں روز بروز سیکھتے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء ہیں جن کو ہمیں آنا چاہیے پروناؤنس کرنا انگلش میں، کیسے ان کو پروناؤنس کریں گے اس میں آج آپ کو 3-4 بتاؤں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم سیکھتے جائیں گے، روز بروز تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں، جن کو دنیا کا امت کا باپ کہا جاتا ہے، جن سے حضرت انسان کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے ایڈمز، ADAMS، ایڈم۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، جن کو انگلش میں پروناؤنس کیا جاتا ہے JESUS، جیزس۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، JACOB، جیکب، یعقوب علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام، MOSES، موسیس۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ جب سیلاب آیا تو پوری دنیا غرق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جوڑا سوار تھا، پوری کائنات میں سب جانور، پرندے، جانور، انسان، سب، تو ادھر سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو پیس بی اپون ہم، PBUH جس کی شارٹ ٹرم ہے، پیس بی اپون ہم کہا جاتا ہے انہیں۔ جب انگلش میں آپ رائٹنگ کریں گے تو ان کو پیس بی اپون ہم لکھتے ہیں، بریکٹ میں PBUH۔ تو آئی پریفرڈ یو کہ یہ میں اندازہ اپنا بتاؤں تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ انگلش میں اگر لکھیں تو اس کو PBUH ہی لکھیں، پیس بی اپون ہم، اور اگر اردو میں ہے تو پیارے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکاریں۔ اس کے بعد آپ کو میں تھوڑی سی انگلش کی ڈیٹیل کی طرف، انفارمیشن کی طرف جاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلا ورڈ ہم یوز کریں گے مے کا ورڈ یوز ہوتا ہے 2 سینس میں۔ نمبر 1 پرمیشن کی سینس میں، اور نمبر 2 کسی کو دعا دینی ہے اس کے سینس میں۔ یہ 2 سینس ہیں، نمبر 1 پرمیشن کی اور نمبر 2 دعا کی۔ پرمیشن کی سینس میں کیسے یوز ہوتا ہے؟ آپ لوگ اسکول گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، آپ بھی گئے ہیں، سب گئے ہیں، تو اکثر جب بھی ہم اپنے ٹیچر سے کوئی پرمیشن مانگتے ہیں، may I go to washroom، may I go to drink water، may I come in please، یہ کیا ہے؟ یہ ہم اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس میں MAY یہ ورڈ ہے، MAY میں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اجازت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو 3 جملے بولے ہیں یہ اجازت کے ہیں،
دعا کا may God bless you، میرے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کریں. جیسے ہم کہتے ہیں چلو جی اللہ تعالیٰ برکت فرمائے آپ کے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اسی طرح may God bless you، may Allah Almighty bless you. یہ دو سینس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نارمل کنورسیشن کی طرف آتے ہیں انگلش میں. تو اس میں ہم پہلے یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنی اردو زبان میں سیکھتے ہیں. جیسے ہم ایک بندے، میں کہتا ہوں لیٹ سپوز میں کہتا ہوں السلام علیکم ایک بندے کو، دوسرا بندہ مجھے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. تو اسی طرح انگلش میں ہم اگلا پہلا بندہ کہتا ہے جیسے میں السلام علیکم کرتا ہوں، ادھر وہ کہتے ہیں ہائے. آنسر دینے والا جو رپلائی دینے والا ہے وہ کہتا ہے ہیلو. میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں ہاؤ آر یو. وہ مجھے کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اپنی سناؤ. میں اگلا کہتا ہے آئی ایم فائن اینڈ یو. اینڈ یو کا ورڈ اس نے اسی لیے استعمال کیا کہ اپنی سناؤ. میں کہتا ہوں آئی ایم آلسو فائن، میں بھی ٹھیک ہوں، تم بھی ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں. اس کے بعد میں اس کو بتاتا ہوں میرا، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. اس کو کہیں گے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ، آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو سم تھنگ، آئی وانٹ ٹو ٹیل اباؤٹ ایکس وائی زی، جس مرضی کے بارے میں آپ بتانا چاہیں. سو اب ہم اپنی تمام انفارمیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے چیز کیا رکھی، وی بلیو ان اللہ، کہ ہم اپنا یقین اللہ پہ کر لیں تو تمام دل میں اللہ تعالیٰ چیزیں اتار دیں گے جو آپ پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس سے محبت کریں گے تو آپ کے آٹومیٹیکلی دل میں چیزیں بآسانی اتر جائیں گی. نمبر 2 پہ ہم نے یہ سیکھا کہ مذاہب کی بات کی، جو 3 بڑے مذہب ہیں، عیسائی، مسلمان اور یہودی. یہ سب عیسائی کون ہیں؟ جو آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو یقین رکھتے ہیں. مسلمان کون ہے؟ جو اسلام جن کا. تو اس تیسری بات ہم نے پروناؤنسیشن سیکھی انبیاء کی، کچھ انبیاء کی، کہ ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے انگلش میں، وہ بھی ہم نے سیکھ لی. اس کے بعد ہم نے میک اے ورڈ سیکھا. میک اے ورڈ 2 سینس میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 اجازت کے سینس میں، نمبر 2 دعا کے سینس میں. مے گاڈ بلیس یو یہ دعا کے سینس میں استعمال ہوا ہے، اور میں آئی کمنگ، میں آئی گو ٹو واش روم، اور یہ کس کے سینس میں استعمال ہوا ہے؟ یہ پرمیشن کے سینس میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے نارمل کنورسیشن سیکھی، ہائی، ہیلو، ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، اوکے اینڈ تھینک یو. ملتے ہیں. آپ کو میں بات بتا دوں کہ آپ نے جتنی میں نے آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن شیئر کیا ہے، یہ آپ نے ٹرانسکرائب کرنی ہے، یہ آپ نے لکھنی ہے، اس کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، اس کی 2 سے 3 دفعہ پریکٹس کرنی ہے صفحے پہ. یہ جو آخر میں اسپیشلی یہ جو آخر میں کنورسیشن ہوئی ہے، ہائی، ہاؤ آر یو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.